السلام علیکم، آداب، نمستے، گڈ ایوننگ، کیسے ہیں آپ؟ عزیز طلبہ، آج ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جس کا عنوان ہے قصیدہ نگاری کا فن۔ عزیز طلبہ، قصیدہ ایک شاندار صنف سخن ہے اور اس کا ماضی بہت ہی تابناک ہے۔ سرزمین عرب پر جہاں قصیدے نے آنکھ کھولی، اس سے بہت کام لیے گئے۔ کسی شاعر نے اپنے قبیلے کے اوصاف بیان کر کے اس کے افتخار میں اضافہ کیا، کسی گاؤں نے قصیدے میں جگہ پا کے تاریخ کے اوراق میں اپنی جگہ بنا لی، کسی عاشق نے اپنے عشق کی واردات کو قصیدے کا روپ دے کر اپنی داستان عشق کو امر کر لیا۔ شاعروں کے ذاتی تجربات و احساسات، مناظر فطرت، ملکی مسائل کیا تھا جو عربی قصیدے میں موجود نہ تھا، لیکن آگے چل کر اسے ذاتی غرض کے لیے استعمال کیا گیا اور انعام و اکرام کے لالچ میں اہل اقتدار کی بیجا تعریف کی گئی۔ حالی نے اردو قصیدے کو جھوٹ کی پوٹ اور خصامت کا دفتر پایا۔ اس ناپاک دفتر کو عفونت میں سنڈاس سے بدتر ٹھہرایا، مگر اس کی ذمہ داری صنف قصیدہ پر نہیں، قصیدہ نگاروں پر ہے۔ قصیدے کا یہ شرف کچھ کم ہے کہ غزل جیسی دل فریب صنف سخن نے اس کی کوکھ سے جنم لیا۔ عزیز طلبہ، آپ کو ایک بات یہاں جان لینی چاہیے، جو غزل اردو ادب کی سب سے مقبول صنف سخن ہے، وہ قصیدے سے ہی نکلی ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے قصیدے کی بناوٹ اور قصیدے کی تعریف کو سمجھتے ہیں۔ مولانا حالی مقدمہ شعر و شاعری میں لکھتے ہیں کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں، لیکن بزرگان دین کی تعریف میں جو قصیدے ملتے ہیں ان سے حالی کی یہ رائے غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ قصیدہ دراصل اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں قافیہ و ردیف ہوں، لیکن ردیف کی پابندی ضروری نہیں۔ ہمارے بہت سے قصیدوں میں صرف قافیہ ہے، ردیف نہیں ہے۔ قصیدے کے اشعار کی تعداد تو مقرر نہیں، لیکن کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 800 اشعار کے قصیدے دستیاب ہیں۔ قصیدے کی حیت وہی ہے جو غزل کی، کیونکہ غزل نکلی ہی قصیدے سے ہے۔ غزل کی طرح قصیدے کا پہلا جو شعر جو ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے، مطلع کہلاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں غزل میں پہلا شعر مطلع ہوتا ہے جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح قصیدے میں بھی پہلے مصرے میں ردیف اور قافیہ ہوتا ہے جو مطلع کہلاتا ہے، لیکن دستور یہ ہے کہ قصیدے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے متعدد مطلع ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک سے زیادہ مطلع ہو سکتے ہیں۔ غزل میں صرف ایک مطلع ہوتا ہے جو کہ شروعات میں ہوتا ہے، لیکن قصیدے میں تھوڑا سا اور زیادہ مطلع ہوتے ہیں، 1 سے 5 مطلع بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض قصیدوں میں تو یہ تعداد 5 تک پہنچ گئی ہے، یعنی کہ ایک قصیدے میں 5 مطلع بھی ہو سکتے ہیں جو درمیان میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ قصیدے کی شکل غزل سے ملتی ہے، لیکن اس میں نظم کی طرح تسلسل ہوتا ہے۔ موضوع کے اعتبار سے قصیدے کا کوئی عنوان بھی ہوتا ہے، جیسے غالب کے قصیدے کا عنوان مدح بہادر شاہ ظفر۔ عزیز طلبہ، قصیدے کا موضوع ہوتا ہے کسی کی تعریف یا مذمت، جیسے تنقید کی زبان میں مدح یا ہجو کہتے ہیں، لیکن مدح
میں لکھے گئے قصیدوں کی تعداد زیادہ ہے۔ قصیدے میں مدح یا ہجو کے علاوہ بند و نصیحت اور اخلاق و حکمت جیسے مضامین بھی پائے جاتے ہیں۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں مغز غلیظ یعنی گاڑا مغز۔ قصیدے میں مضامین بلند اور الفاظ پرشکو ہوتے ہیں، اس لیے تمام شعری اصناف میں اسے وہ بلند رتبہ حاصل ہے جو مغز سر کو انسانی جسم میں یعنی کہ دماغ کو جو انسانی جسم میں بلندی حاصل ہے، وہی بلندی قصیدے کو اردو شاعری میں کہا جاتا ہے کہ اسی سبب سے اس صنف کا نام قصیدہ پڑ گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ لفظ قصیدہ قصد یعنی ارادے سے نکلا ہے۔ شاعر قصیدہ لکھتا ہے قصد کر کے یعنی کہ ارادہ کر کے، کسی کی تعریف یا مذمت کرتا ہے یعنی کہ وہ ارادہ کر کے کسی کی تعریف کرے گا یا کسی کی برائی کرے گا، اسی سبب سے یہ صنف قصیدہ کہلائے۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو قصیدے کی تعریف سمجھ میں آئی ہوگی۔ غزل اور قصیدے میں زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن اس میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی عنوان ہوتا ہے، جبکہ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں الگ ہوتا ہے، الگ موضوع کے ساتھ ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، اور قصیدے میں ایسا نہیں ہے۔ قصیدہ ایک عنوان کے ساتھ کہا جاتا ہے، اور قصیدے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ مطلع ہو سکتے ہیں اور مطلع درمیان میں بھی ہوتا ہے۔ دوسری بات، غزل اور قصیدے میں زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن موٹے طور پر دیکھ لیں تو قصیدے میں ایک سے زیادہ مطلع ہوتے ہیں، اور مقطع قصیدے میں شاعر کہیں بھی کہہ سکتا ہے، لیکن غزل میں ایسا نہیں ہے۔ غزل میں مقطع ہمیشہ لاسٹ میں آتا ہے اور مطلع شروعات میں، لیکن قصیدے میں مطلع درمیان میں آ سکتا ہے، مقطع بھی درمیان میں آ سکتا ہے، لیکن بناوٹ قریب قریب غزل کی طرح ہی قصیدے کی ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، اور جو بیماری ابھی چل رہی ہیں اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنے پریوار کو بچائیں گے، اپنے سماج کو بچائیں گے، اپنے دیش کو بچائیں گے، لیکن کیسے؟ خود کو سرکشت رکھ کر، اپنے آپ کو فضول باہر نہ نکال کر۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ طریقے سے میرے لیکچر سن رہے ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینکس۔